السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ محترم قابل احترام علماء کرام، ذمہ داران مسجد اور حاضرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ محض جس کی توفیق اور فضل سے یہاں آنے اور کچھ علمی باتیں سننے سنانے کا موقع ملا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے شکریہ کے بعد میں جن لوگوں نے مجھے مدعو کیا ان تمام ذمہ داروں کا، دوست احباب کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور مزید اللہ آپ سے دین کا کام لے، مال و دولت میں، علم و عمل میں، ہر چیز میں اللہ برکت عطا فرمائے، اللہم آمین۔ جس موضوع کے تحت مختصر وقت میں مجھے جو لب کشائی کرنا ہے، دو عناوین ہیں جو مجھے دیے گئے ہیں، ایک ہے قربانی اور دوسرا ہے تقویٰ۔ اور قربانی سے مراد یہ جانور کی قربانی نہیں ہے، عام قربانی جو ہر مسلمان سے ہر وقت مطلوب ہے، مقصود ہیں، اس قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں جو وقت بچا ہیں اس میں کچھ اہم باتیں میں ذکر کرنے کی کوشش کروں، خاص طور سے وہ باتیں جو ہماری زندگی میں جو ہمارے لیے ضرورت، جس کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنائیں، اپنی عملی زندگی میں لائیں اور اس حقیقی جذبے سے زندگی گزاریں جیسے اللہ تعالیٰ کو مقصود ہیں، مطلوب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور علامہ اقبال نے اسی کی تعبیر کرتے ہوئے کہا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا کہ ہم اپنا سب کچھ، جیسا کہ ہم بارہا سنتے ہیں عام زبان میں کہ اپنا تن من دھن کی جو ہے بازی لگائیں، ہر اعتبار سے جو طاقت و قوت، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، جو علم دیا، جو مال دیا اور جو اسباب وسائل اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، باطل کو ناکام و نامراد کرنے کے سلسلے میں اپنا سب کچھ لٹانا، اللہ کے راستے میں صرف کرنا کہ انسان اپنی جان، اپنا وقت، اپنا مال، اپنا سب کچھ، اپنے وطن کو بھی چھوڑنا پڑے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑے، ہر چیز کی قربانی پیش کریں۔ یہی مثالیں ہمیں ملتی ہیں انبیاء کرام کی زندگی میں، بالخصوص خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، جن کے بارے میں ابھی آپ نے بہت ساری باتیں سنی۔ ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کلمات سے کیا مراد ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا؟ کہا کچھ اوامر تھے، کچھ نواہی، کچھ کام کرنے کے تھے اور کچھ کام ترک کرنے کے تھے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا تو آپ نے مکمل جو ہے کامیابی حاصل کی۔ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ اور اسی طرح دوسرے خلیل ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، سب کچھ، اپنی نیند، اپنا وقت، دن و رات، ہر وقت اللہ کے ذکر میں آپ لگے رہتے، ہر وقت امت کی فکر میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کو اللہ نے اسوہ آئیڈیل قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہیں، مقصود ہیں، ہم اس کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، ہمیشہ ہم تیار رہیں۔ جس طرح آج دنیا کمانے کے لیے، مال و دولت جمع کرنے کے لیے، اسباب وسائل اکٹھا کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اگر میں کہوں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، راتوں کی نیند بھی قربان کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں بتائیے۔ ہم اور آپ، دنیا کتنی محنت کر رہی، ترقی کر رہی، لیکن یہ تمام تر کوششیں اگر اللہ کے دین کے لیے نہ ہوں، اللہ کے لیے نہ ہوں تو سب بیکار۔ اور یہی معاملہ ہے، اگر ہم غور کریں تو یہ پوری دنیا اکثریت کیا ہے، ایسی چیزوں پہ لگے ہوئے، محنت تو کر رہے ہیں سب لوگ، کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کوششیں، محنتیں اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ یہ وقت جو صرف کر رہے ہیں، بلکہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم کوشش کر رہے ہیں۔ دعوتی کام میں دیکھیے، گرچہ کہ گمراہ ہیں نصارہ، عیسائی، لیکن کتنی محنت کر رہے ہیں، سب کچھ قربان کر کے اپنا پیسہ لوٹا رہے ہیں، ایسے ایسے جگہ، ایسے جنگل صحراؤں میں جا کر زندگی، اور افریقہ کے ایسے علاقوں میں جا کر جہاں کی زبان تک نہیں جانتے، اپنا سب کچھ قربان کر کے علاج و معالجے کے نام پر، تعلیم کے نام پر، اپنے دین کے نشر و اشاعت کے لیے کتنی محنت کر۔ ابھی آپ نے خدمت خلق کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے سنی۔ اسلام نے جتنا زور دیا ہے خدمت خلق پر، کسی نے نہیں دیا۔ دین دنیا دونوں اعتبار سے اسلام ہی سب سے بہترین دین ہے، جس نے اپنے ماننے والوں کو بہترین طریقہ، بہترین سلیقہ سکھایا، بہترین اخلاق، مکارم اخلاق پر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فائز تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس نبی کا ہمیں امتی اللہ نے بنایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم وہ اخلاق و کردار کو اپنائیں۔ تعلیم ہے، آج مدارس ہیں، مساجد ہیں، اسکول ہیں، کالجز، یونیورسٹی، تعلیم تو ہو رہی ہے، لیکن اخلاق کا فقدان ہے، تربیت کا فقدان ہے، اور وہ جذبہ، قربانی کا جذبہ نہیں ہے ہمارے اندر، خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، اور عبادت ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ قربانی جو ہم دیتے ہیں، حج عمرہ جو کرتے ہیں، لیکن خدمت خلق، لوگوں کے کام آنا، دوسروں کے کام آنا، اپنا سب کچھ اللہ کے خاطر، دوسروں کی مدد میں، حتیٰ کہ انسان دوسروں کے دفاع میں مرتا ہے تو اس کو شہید کہا گیا۔ اپنے دین کی حفاظت، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت، اپنوں کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت، اپنے مساجد مدارس کی حفاظت کے خاطر اپنی جان اگر گنواتا ہے تو اسے شہید کہا گیا، شہادت کا مقام ملے گا۔ اتنا بہترین دین، اتنے بہترین اصول، اتنے بہترین تعلیمات ہم اور آپ کو دی گئی، لیکن افسوس کہ ہم نے اس قربانی کو صرف ایک جانور کی قربانی سمجھ لیا۔ یقیناً قربانی جو ابھی قریب آنے والی ہیں، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے جو قربانی ہم پیش کرتے ہیں، تقرب الہی کا بہترین یہ ذریعہ ہے، اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا، جنت کو پانے کا، اور دنیا آخرت کی خیر و بھلائی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کیونکہ یہ دونوں موضوع کا تعلق گہرا ہے، اسی لیے دو موضوع مجھے دیے گئے ہیں، میں دونوں کو مکس کر کے پیش کر رہا ہوں، الگ الگ کافی وقت چاہیے، میں دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور کچھ اشارے میں بات کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے، پھر بھی اگر کچھ باتیں نہیں سمجھ میں، علماء موجود ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بعد میں بھی۔ اللہ سے یہی دعا کریں کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے اللہ ہمیں وہ باتیں سنائیں۔ ہم بہت سنتے ہیں، آج جمعہ کے خطبات، دروس، کانفرنسیں، صبح شام سبائی مسائی جو پروگرام ہوتے ہیں، درس قرآن حدیث کی شکل میں یہ پروگرام، ورکشاپ وغیرہ، لیکن
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے پروگرام رکھے جائیں جس کی ہمیں ضرورت. باہر سے بھی بلائیے علماء کو، لیکن ان علماء کو بلائیے جو یہاں کا جائزہ لے کر آپ کو وہ دے کر جائیں جس کی آپ کو ضرورت ہے. بیمار جو ہوتا ہے اس کو ایسے ڈاکٹر کی تلاش ہوتی ہے جو اس کی بیماری کا حل پیش کرے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کو بلاتے ہیں دور دراز علاقوں سے، اچھی بات، بڑے بڑے کانفرنس لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن کچھ پروگرام ایسے بھی ہیں کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں. بلکہ مقامی علماء پر اگر اتنا پیسہ خرچ کیا جائے، اتنی محنت، وہ اچھی تربیت کریں گے اور اچھا سمجھائیں گے اور اچھا بتائیں گے بہترین انداز میں. تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کو بلائیں اور ایسا کام ہو، ایسے موضوع کا انتخاب ہو جس سے ہمیں فائدہ ہو. اور ہمارے یہاں عادت صرف ہم سنتے ہیں چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ باقاعدہ نوٹ کریں یہ چیزیں. الحمدللہ آپ ذہین ہیں، سمجھ رہے ہیں باتیں، اچھی باتیں ذہن میں رکھیں، اس کو نوٹ کریں. ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، بارہا سنیں. اپنے پاس ہم ایک ڈائری رکھیں جس میں اہم باتیں، اپنی زندگی کے اہم مقاصد ہیں، اہم موضوعات ہیں جو بارہا ہمیں بولا. جمعہ کا خطبہ کوئی معمولی نہیں ہوتا، کئی دن کی محنت ہوتی ہے علماء کی، خطبہ کی. اپنے ذہن کو بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں مواد وغیرہ. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ آدھا گھنٹہ بول دیا تو کیا بڑی محنت. یہ آدھے گھنٹے کی محنت نہیں ہے، کئی سالوں کی محنت ہوتی ہے جن پر بڑے بڑے علماء کام کرتے ہیں. مدارس میں 10-12 سال کی زندگی گزار کر قرآن و حدیث کے نصوص کو یاد کر کے، اس کو سمجھ کر، پڑھ کر، اس کو اچھی طرح یاد کر کے ذہن میں بٹھا کر بڑے بڑے امتحانات بڑے بڑے علماء لیتے ہیں. لیکن ہماری عوام، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس بات کی بھی ضرورت ہے ہماری اس ناحیے سے بھی تربیت ہو کہ ہم جو باتیں سنتے ہیں سمجھیں، عمل کریں، نوٹ کریں، اس کو لکھ کر یاد رکھیں. ایک ڈائری بھی بنائیں. آپ لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایسا نہیں کہ سن کے چلے جائیں، صرف تھوڑی دیر گرم ہو جائیں پھر اس کو بھول جائیں. یہ مقصد نہیں ہے. یہ پروگرام رکھنے کا اصل مقصد ہے، جیسے شروع میں آپ نے سنا ناظم اجلاس نے جسے بتایا کہ ایمان ہمارا تازہ ہو، ایمان کی تازگی کے لیے ہم بیٹھتے ہیں. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک جملہ مشہور ہے کہ آپ کہتے تھے کہ لوگ جب مسجد آتے ہیں نماز کے لیے، اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی وعظ و نصیحت کی جائے تو تھوڑا 5-10 منٹ کا بھی کبھی کوئی درس، وعظ و نصیحت، اتنی مؤثر ہوتی ہے وہ نصیحت کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر کے جاتا ہے. اپنے نام اعمال جو اس کا سیاہ ہو گیا تھا، جو ہے وہ سیاہی ختم ہو جاتی ہے. انسان اپنی اصلاح کرتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں کہ ایسے صرف ابراہیم علیہ السلام سے صرف مطلوب نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام سے وہ تمام چیزیں مطلوب تھیں جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا. ہر چیز کی قربانی ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں واضح طور سے نظر آتا ہے. ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کے لیے تیار تھے. اور زندگی کیسے گزاری آپ نے؟ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ تعالیٰ نے تمام کو، ہم سے پہلے لوگوں کو جن کو کتاب اللہ نے دی، یہود و نصارہ کو، اور ہمیں بھی کہا اللہ نے تمہیں خاص نصیحت کی ہے ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو. یہ ہماری زندگی کیسی ہو کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں. ہمارا ہر دن ہر رات کیسے گزرے جیسے رمضان میں ہم گزارتے ہیں. رمضان میں جیسے ہم گزارتے ہیں، یہ دیکھیے یہ افضل دن شروع ہو گئے، 2 دن ختم بھی ہو گئے. ذی الحجہ کے 10 دن، رمضان کے 10 دنوں، بلکہ تمام دنوں سے بہتر دن، افضل ایام دنیا بھی کہا گیا، افضل ایام العام بھی کہا گیا کہ دنیا کے سب سے عظیم دن ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. ذرا غور کریں، رمضان تو ایک حد تک ہمیشہ الحمدللہ بہتر ہم گزارتے ہیں رمضان میں، لیکن ان دنوں کو کیسے گزارتے ہیں دیکھیں. عوام تو عوام، جو لوگ جاننے والے ہیں وہ بھی سستی، کاہلی، غفلت کے شکار. رمضان میں تھوڑا قرآن تو پڑھ لیتے ہیں، ان دنوں میں قرآن بھی نہیں ہمارے ہاتھوں میں. رمضان میں کچھ اذکار، دعاؤں کی پابندی، یہ دن ہم کیسے گزار رہے ہیں بتائیے. صرف خریداری، بکرے کی، جانور کی خریداری، صرف کپڑے وغیرہ دیگر ضروریات کی خریداری میں اپنا قیمتی وقت گزار رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے، ابھی 8 دن باقی ہیں، بہترین موقع ہے. پھر پتہ نہیں ہماری جان باقی رہے
نہ رہے، زندگی باقی رہے نہ رہے، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ دن ہمارے آخری دن ہو، یہ سانسیں جو چل رہی آخری ہوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو عہد کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ احزاب میں رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ بہترین آیت ہے ہمیں جھنجھوڑنے والی، صحابہ کو جھنجھوڑا اس آیت کریمہ نے۔ ہم عہد کر کے آئے اللہ تعالیٰ سے، ایک مشن لے کر ہم آئے ہیں دنیا میں، ایک عظیم مقصد لے کر آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا ہی بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ہم میں سے ہر شخص کو ایک عظیم کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ شہر خود دیکھیے، رائدروک گرچہ کہ مختصر ہے علاقہ آبادی، لیکن الحمدللہ یہاں سے کتنے علماء پیدا ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں اچھے ڈاکٹر انجینئر بھی آج موجود ہے الحمدللہ، دیندار طبقہ ہے ماشاءاللہ۔ تو اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس چھوٹے سے شہر میں اتنا علم کا گہوارہ جامعہ محمدیہ کے نام سے ماشاءاللہ، اور کتنی مسجدیں ماشاءاللہ۔ اللہ اور مزید ترقی عطا فرمائے، اللہ ہر جامعات کی اللہ حفاظت فرمائے، جو مسائل ہیں اس کو آسان فرمائے، اور اس کار خیر کو اللہ آگے بڑھائے، اللہم آمین۔ تو ضرورت اس بات کی ہم سمجھیں کہ اتنا عظیم موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا، ان اوقات کو، ان لمحات کو، اس زندگی کو، ان سانسوں کو، جو مال اللہ نے دیا ہے، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، جو وسائل اسباب اللہ نے عطا فرمائے۔ یہ موبائل فون دیکھیے، یہ جدید وسائل کتنا بڑا وسیلہ ہے ماشاءاللہ۔ آج گھر بیٹھے چلتے پھرتے دین کا کام کر سکتے ہیں ہم لوگ، خود ہم دین حاصل کر سکتے ہیں، بڑے بڑے علماء سے، اچھے لوگوں سے رابطہ قائم کر کے۔ ضرورت اس بات کی وقت کا صحیح استعمال ہو، صحیح قربانی کا جذبہ کہ وقت کو صحیح استعمال ہم کریں، اس نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، مال کا صحیح، جتنا مال اللہ نے دیا اس کا صحیح استعمال ہو جائے، بہت ساری برکتیں آئیں۔ صحیح شکر کا جذبہ ہمارے اندر ہو، لئن شکرتم لازیدنکم اللہ نے کہا۔ اور شکر صحیح ادا کیسے ہوگا؟ آنکھیں دی اللہ نے، آنکھوں کا صحیح استعمال، دل اللہ نے دیا ہے اس کا صحیح استعمال، کان اللہ نے دیے، یہ تین اعضاء ایسے جس کا کافی مرتبہ اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، اور جھنجھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہم نے آنکھیں دی دیکھتے نہیں، ہم نے کان دیے سنتے نہیں، ہم نے دل عطا کیے سمجھتے نہیں۔ اولئک کالانعام، اللہ نے کہا ایسا نہ ہو میرا اور آپ کا معاملہ کہ اللہ نے کہا یہ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ کہا بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بدتر۔ کیا ہو گیا ہمیں کہ اپنا وقت وہاں لگا رہے ہیں جہاں نہیں لگانا چاہیے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اتق اللہ حیث ما کنت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو۔ اس کی وضاحت کرتے علماء نے بڑی پیاری باتیں، بڑی اچھی اچھی باتیں بتائی۔ بعض سلف نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، جہاں اللہ نے منع کیا ہے وہاں تم نہیں جانا، وہاں تم نہیں بیٹھنا، وہاں تم ان مجلسوں میں شریک نہیں ہونا جہاں اللہ پسند نہیں کرتے، اور وہاں اللہ تعالیٰ تم کو گم نہ پائے جہاں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں مسجدوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دینی پروگرام میں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اچھی محفلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسا معاملہ برعکس نہیں ہونا چاہیے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنا، وہ کام ہم کریں جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے اللہ نے منع کیا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ زندگی ہمیشہ، ہر دن، ہماری ہر رات اسی طرح گزرنا ہے۔ جیسے میں نے کہا رمضان ہم جیسے گزارتے ہیں، ہمارا پورا سال اسی طرح گزرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا کیا، پھر رمضان کے بعد ہماری حالت میں بڑی تبدیلی آتی ہے۔ اس کے لیے دیکھیے شوال کے روزے اللہ نے رکھے فوراً، پھر ذوالقعدہ ذوالحجہ کا یہ مہینہ عشر ذی الحجہ، فوراً دیکھیے چند دنوں کے بعد اللہ نے عظیم موقع دیا ہے، خاص طور سے عرفہ کا روزہ، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، ایسی کتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں عبادتوں کی شکل میں کہ جن کو بجا لا کر ہم ایک تو تقرب، اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو گناہ، جو غلطیاں، جو نافرمانی اور جو سستی، غفلت، کاہلی ہم سے ہو رہی ہیں، اس کی تلافی ہم سے ہو سکتی ہے۔ یہ بہترین موقع ہے اللہ رب العالمین نے پھر ایک مرتبہ ہمیں عطا کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ ہمارے سلف صالحین کی زندگی کو یاد کریں، صحابہ نے
خاص طور سے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین، دیگر صحابہ نے بڑی قربانیاں پیش کی، جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اور یہ کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اکبر، جان بھی قربان کر دی، جب موقع آیا جان بھی قربان کر دی اللہ کے راستے میں، اور مال کا مسئلہ آیا مال بھی قربان کر دیا۔ ابو بکر صدیق نے اپنا پورے گھر کا ساز و سامان لا کر پیش کر دیا، عمر بن خطاب نے آدھا مال، اور عثمان بن عفان رضی اللہ کئی مرتبہ ان خاص طور سے جنگ تبوک کے موقع پر کتنی مرتبہ انہوں نے دینار درہم، کئی اونٹ گھوڑے اللہ کے راستے میں پیش کی۔ یہ قربانی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ، انصاری صحابہ، مدینے والے، مکے والوں نے بھی، مہاجرین نے بھی بڑی قربانی پیش کی، اور مہاجر انصار نے بھی بڑی قربانی پیش کی، اور آج بھی کر رہے ہیں وہ مسلمان جو سلف صالحین کے نقش قدم پہ چلنے والے۔ مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ سلف نے، صرف مرد حضرات نے نہیں بلکہ خواتین نے بھی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ انبیاء کی تربیت کرنے والی خواتین، مائیں، بہنیں، بڑے بڑے محدثین، فقہاء، ادباء، مفسرین، اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ، ڈاکٹر، حکیم اور انجینئر، لائر، کتنے لوگ آج بھی پیدا ہو رہے ہیں، جو لوگ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر کے دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس کو ہمیشہ ہم یاد رکھیں۔ صرف جانور کی قربانی مقصود نہیں، جس کا خون گوشت ہمارے طرف لوٹنے والا اللہ کو پہنچتا ہے، تو کیا یہ تقویٰ ہے۔ اس قربانی میں بھی، جانور کی قربانی میں جو اصل مقصود ہے، مطلوب ہے، وہ دلوں کا تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ بڑی بڑی بنیادی عبادتیں، روزے کا مقصد اللہ نے لعلکم تتقون بتایا، حج جیسے عظیم عبادت، حج کے جو شعائر اللہ نے رکھے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہا اللہ تعالیٰ۔ ہم جو لباس پہنتے ہیں، اپنے جسم کو زینت بخشتے ہیں، اللہ نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہا سب سے بہترین لباس جو ہمیں پہننا ہے وہ تقوی کا لباس، جو آج افسوس کا مقام ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہماری کیا حالت، ہماری خلوتیں کیا ہیں، ہماری جلوتیں کیا ہیں، تنہائی کے گناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو۔ آج کے فتنوں میں مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، اور دنیاوی اسباب، زینتیں کھول دی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا ڈر تھا، صحابہ پر بھی ڈر کا اظہار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی، نعمتیں، وسائل، اسباب کی بھرمار ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرک کا بھی خوف نہیں تھا اتنا جتنا دنیا کے معاملے میں تنافس کا جذبہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ فاستبقوا الخیرات کہا اللہ تعالیٰ نے، کہیں اللہ تعالیٰ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم کہا، وجنۃ عرضها السماوات والارض کہا۔ کمپٹیشن کرنا ہے آخرت کے معاملے میں۔ دنیا میں رہ کر جو کمپٹیشن، مسابقہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے بڑھنا چاہیے، یقیناً اچھے کاموں میں۔ صرف یہ نہیں یہ قربانی جو جانور کی دیتے ہیں، میرا بکرا زیادہ ہو، میرا بیل زیادہ ہو، میں فلاں اتنے ہزار لاکھوں کا، یہ نہیں، یہ میرے اللہ کے پاس، یہ میرا عمل، میری عبادت قبول ہو، اس کے لیے کوشش کرنا ہے مجھے اور آپ کو۔ ہم کم قیمت کا ہی جانور خریدیں، لیکن ہم وہ جذبے کے ساتھ خریدیں، اس جذبے کے ساتھ قربانی دیں جانور کی بھی۔ اور اسی طرح اپنا مال جب خرچ کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، تو صحیح جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، وہ جذبہ جو اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ کو مطلوب ہے، مقصود ہے۔ تو وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، جو وقت دیا گیا، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، جیسے میں نے کہا تھا میں کچھ ایسی باتیں ذکر کروں گا جس کی ہمیں سخت ضرورت، تو ہماری عملی زندگی میں ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں اپنا۔ اور تقویٰ کے حصول میں آخری بات میں بتا کے بات ختم کروں، تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ ایک تو اللہ سے ہم دعا کریں، ہم اللہ سے بارہا دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اسی طرح پیارے نبی کی وہ دعا بھی ہمیں معلوم ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ بارہا ہم کثرت سے ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھیں، اللہ سے
مدد مانگیں. اسی طرح اپنے دل کی اصلاح کی کوشش کریں, اپنی نیتوں کو خالص کریں. بارہا روزانہ ہر عمل سے پہلے سوچیں, عمل کے دوران بھی خیال رکھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو شیطانی حملے ہوں, ورنہ بڑی بڑی نیکیاں ہماری عبادتیں رائے گاں جائیں گی. اسی طرح باطن سے زیادہ اپنے باطن سے بھی زیادہ, ظاہر سے زیادہ, جہاں باطن کی ضرورت بھی ہے کہ باطن کی اصلاح ہو, وہاں ظاہر کو بھی ہم ظاہر کی بھی کوشش کریں کہ اس کی اصلاح ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں. ہمارا ہر عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو. اسی طرح تقوی حاصل کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا نفس کا محاسبہ کریں, اپنا جائزہ لیں روزانہ. اسی طرح حیا جیسی جو صفت ہے جس کا آج فقدان ہوتے جا رہا ہے, حیا جیسی عظیم صفت, ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے حیا. اگر حیا نہیں رہے گی تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. تمام انبیاء نے یہ درس دیا, یہ تعلیم دی, اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی کہ دیکھو اگر حیا نہیں کرو گے تو جو چاہے کرو. پھر حیا باقی نہیں رہے گی میرے اور آپ کے اندر, پھر ہم برباد ہو جائیں گے, سب کچھ ختم ہوگا. بے حیائی عام جسے آج ہو رہی ہیں. اسی طرح سخاوت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں, روزے رکھیں کثرت سے, فرائض کے علاوہ نفلی روزوں کی پابندی کریں. اسی طرح اکل حلال کھانے کی کوشش کریں, حلال کھانے کی کوشش کریں اور اللہ سے یہ دعا بھی کریں, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ ایسا دور ہے فتنوں کا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا, صحیح بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کو پرواہ نہیں ہوگی کہاں سے مال حاصل کر رہا, کہ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. ویل للمطففین جو اللہ نے کہا ہے, صرف یہ نہیں کہ ترازو میں ڈنڈی ماریں, جو بھی ذمہ داری اللہ نے دی ہے, جو مال دیا ہے, جو عمر دی ہے, جو جان دی ہے, جو وقت دیا ہے, جو کچھ اللہ نے دیا ہے, اس میں اگر کوتاہی کریں میں اور آپ, ویل للمطففین میں ہم شامل ہو جائیں. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو صحیح معنوں میں زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آج سے ہم کوشش کریں اب تک جو ہوا اللہ تعالیٰ بقیہ زندگی اللہ کی اطاعت میں, اس کی فرما برداری میں, اور صحیح جو قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو وہ جذبہ عطا فرمائے. وہ یقین, وہ توکل, وہ بھروسہ, وہ ایمانی جذبہ اللہ ہمیں عطا کرے جو سلف صالحین میں موجود تھا. اللہ تعالیٰ ہر خیر میں ہم تمام کو آگے لے جائے, ہر خیر میں آگے رہنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے. ہر شر سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ جو بیمار ہیں صحت عاجلہ دائمہ کامل عطا فرمائے, جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے, جو بے روزگار ہے اللہ حلال روزی کے ذرائع عطا فرمائے. مسلمانوں کے درمیان اللہ الفت و محبت خیر خواہی کا جذبہ اللہ عطا فرمائے. نفرتیں, کدورتیں, دشمنیاں, کینہ, حسد اللہ دلوں سے نکال دیں. ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر اس دین کی صحیح خدمت کر دیں اور ان تعلیمات کو ان پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک صحیح معنوں میں پہنچانے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر, اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے. خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اللہ قبر کے عذاب سے بچائے, قبر کی نعمتیں عطا فرمائے, جہنم کے عذاب سے بچائے, محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا مکی بنائے. اللہم آمین. میں پھر آخر میں اللہ کے شکریہ کے بعد ذمہ داروں کا اور خصوصی فضیلت الشیخ امین مدنی اور دیگر دوست احباب کا تمام کا میں شکر ادا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ آپ کو عطا فرمائے, ہر چیز میں اللہ برکت دے, نظر بد سے اللہ بچائے, حاسدین کے حسد, ماکرین کے مکر سے بچائیں, اور آپ تمام کو بھی اللہ جزائے خیر دیں. بارک اللہ فیکم, احسن اللہ علیکم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.